بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت پنجم کے اسلامیات میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے غزوہ بدر۔ غزوہ بدر حق و باطل کے درمیان ہونے والا پہلا معرکہ ہے۔ یہ غزوہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوا۔ کفار مکہ کے لشکر کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا، جو فوجی ساز و سامان اور اسلحہ سے لیس 1000 کا جنگی لشکر لے کر میدان بدر کی طرف روانہ ہوا۔ اسلامی لشکر 313 مجاہدین پر مشتمل تھا، جو سواریوں اور اسلحہ کی شدید کمی کے باوجود جذبہ ایمانی سے سرشار تھا۔ اس غزوہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں غزوہ بدر کے دن کو یوم الفرقان کہا گیا ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے بھیج کر مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ غزوہ بدر کے بعد دوسرا غزوہ تھا غزوہ احد۔ غزوہ احد 3 ہجری کو احد پہاڑ کے قریب ہوا۔ اس غزوہ میں کافروں کا سردار ابو سفیان تھا۔ اس لشکر کی تعداد 3000 تھی۔ اسلامی لشکر میں 700 مجاہدین شامل تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی قیادت میں اسلامی لشکر نے احد پہاڑ کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 تیر اندازوں کے ساتھ درے پر مقرر فرمایا اور انہیں درہ نہ چھوڑنے کی تلقین فرمائی۔ مسلمانوں نے نہایت بہادری سے کافروں کا مقابلہ کیا۔ کفار مکہ بے بس ہو کر جنگ سے فرار ہونے لگے۔ یہ دیکھ کر درے پر موجود مجاہدین مالی غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے درے سے نیچے آئے۔ کفار نے جب درہ خالی دیکھا تو پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ کیا۔ اس نازک ترین وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مسلمانوں کو پھر سے یکجا کیا اور کفار پر دوبارہ حملہ کیا۔ کفار مکہ اس حملے کا مقابلہ نہ کر سکے اور فتح و شکست کا فیصلہ کیے بغیر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جاننے کی بات، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل و صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ جب وہ شہید ہوئے تو افواہ پھیل گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو غزوہ بدر اور غزوہ احد کے بارے میں۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔